اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان کربلا ویڈیو سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جلد مل سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی اور اپنے جسم پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کا لال شہزادہ قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی، چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا، بیٹا کیوں نہیں؟ ابن حسن نے کہا، تو پھر مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی تک اس انتظار میں رہا کہ آپ خود مجھے میدان جنگ میں جانے کا حکم دیں گے، مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربان ہونے کی سعادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت مجھے وصیت کی تھی کہ حسین، یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا میں تمہیں اجازت دے کر کیسے امانت میں خیانت کروں؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج میں اپنی جان پر بچا گیا تو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اپنی صورت نہ دکھا سکوں گا۔ یا امام دیکھو، اونو محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے اور حر اور وہاب جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی تھی، تڑپ گئیں اور بولیں، قاسم آؤ میرے ساتھ۔ آپ کو لے کر خیمے میں گئیں اور فرمایا، قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں باندھا تھا اور کہا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ بچے گرمی کی شدت سے پیاسے تڑپ رہے ہیں؟ آؤ میں تمہارا تعویذ کھولوں۔ آپ نے جیسے ہی تعویذ کھولا تو اس میں ایک خط تھا جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا کہ بھائی حسین، میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا تاکہ دین کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دوبارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئیں اور عرض کی، بھائی حسین اب تو قاسم کو اجازت دینی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہ خط دیا۔ خط پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور حضرت قاسم کو اجازت دے دی، اور پھر حضرت قاسم نے یزیدی لشکر کو مقابلے کے لیے للکارا۔ عمرو بن سعد نے دیکھا تو بول اٹھا کہ بہادروں خبردار، یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار للکارا اور کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور پھر آپ ان پر بجلی کی طرح گرے اور دشمنوں کی صفیں الٹ دیں۔ پیاس نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ یا رب، اگر آج نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو آسمان سے ہی چند قطرے آج میرے حلق میں ڈال دے، اور پھر میں تیری دنیا کو بتا سکوں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر آپ کی یہ التجا قبول نہ ہو سکی اور پردہ غیب سے آواز آئی، اے حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے ہی پانی کے چشمے ابال سکتا ہوں، لیکن یہ تو منشائے الہی ہے جسے تم پورا کر کے باطل پرستی کی دیواریں ہلا رہے ہو۔ اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔ آپ تازہ دم ہونے کے لیے میدان سے نکلے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک چومے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، قاسم کیوں آئے ہو؟ عرض کی، یا حسین، یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میدان جنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ فرمایا، قاسم نہیں، تمہارے انداز جنگ پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہیں۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان چوسی تو آب کوثر کی لذت پائی، اور پھر میدان جنگ میں گئے
عمر بن سعد گھبرا کر چلایا کہ اے شام و عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی ہے جو قاسم کو قتل کرے؟ اور پھر ارزق سے کہا کہ تم لشکر یزید میں سب سے بہادر ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا اس کے لڑکپن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ شیر خدا کا پوتا ہے۔ ارزق نے جواب دیا کہ پہلے میں اپنے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیجتا ہوں۔ ارزق کا لڑکا بڑے تکبر سے تلوار لہراتا ہوا آیا اور آپ کو للکارا، اور پھر 2 تلواروں کی جھنکار فضائے کربلا میں گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا۔ آپ نے اس کے لمبے بال اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر گھمایا اور اس زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے کے لیے آیا اور آپ کی تلوار نے اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد ارزق غصے میں آ گیا اور تیز رفتاری سے آپ کی طرف دوڑا اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا، مگر آپ نے وار بچا لیا اور پھر ایک دوسرے پر تلوار کے وار ہونے لگے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارزق سے کہا کہ تم تو بہت بڑے بہادر اور شاہ سوار ہو، مگر اتنے بے وقوف ہو کہ گھوڑے کا تنگ کسنے کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارزق دھوکہ کھا گیا اور جیسے ہی گھوڑے کا تنگ کسنے کے لیے جھکا تو آپ نے تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا، اور وہ وار کرنے سے اس کی گردن تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر بن سعد بیٹھا تھا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تلواروں اور برچھیوں کی بوچھاڑ سے زخمی ہو گئے۔ اور پھر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ آپ فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا، یا امام مجھے سنبھالنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ لاش کو کندھوں پر اٹھایا اور خیموں میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اگلی نشست میں یہیں سے ہم اپنے واقعے کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔